انہوں نے اپنی کیمپین میں جب پریزیڈنٹ کے لیے رن کر رہے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا امریکن ووٹرز کے ساتھ یا کہ وہ سعودی عربیہ کو ایک پرایا ملک بنا دیں گے، لیکن اب وہ اپنی پوری پالیسی ریورس کر رہے ہیں اور اس کو پریمپٹیولی ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا جس میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سعودی عرب کیوں جا رہے ہیں۔ تو اصل وجہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ آئل کا پروڈکشن بڑھا دیں جس کی وجہ سے قیمتیں کم ہو، امریکہ میں جو انفلیشن بڑھ رہا ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اور یورپ کے اوپر خاص طور سے رشیا اور یوکرین کی جنگ کو لے کر جو دباؤ پڑا ہوا ہے اس کے وجہ سے جو اکنامک مشکلات محسوس کر رہے ہیں یورپینز وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ تو دیٹ از دا مین پرپز اس وزٹ کا۔ لیکن اس کے تھوڑے بائی پروڈکٹس بھی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ پہلی بار ایک فلائٹ اسرائیل سے سعودی عربیہ ڈائریکٹ فلائٹ جائیں گی جس میں صدر بائیڈن ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ ویسے بھی اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن بیہائنڈ دا سینس تو بڑھا ہی رہی ہے، اور جتنا کوآپریشن جیسا کہ طور پر بحرین جو ابراہیم اکارڈز کا ممبر ہے، جتنا وہ کوآپریٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ تو ایکچوئل کوآپریشن اسٹریٹجیکلی خاص طور سے ایران کو لے کر اور ایران کے خلاف سعودی عربیہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ سعودی عربیہ البتہ اوپنلی کوئی ایکارڈ سائن نہیں کیا اور اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، اور لوگوں کا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ اس چکر میں بھی نہیں ہوگا، اور کئی چند سالوں تک سعودی عربیہ اسرائیل کو فارملی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات ویسے ہی بائیڈن کے بغیر، امریکہ کے بغیر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کی جو پاور بڑھ رہا ہے اور ایران کا جو پچھلے چند سالوں میں جو ہوتیز کے تھرو انڈائریکٹلی سعودی عربیہ پہ ڈرونز اور میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے سعودی عربیہ بہت پریشان ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بائیڈن کے الیکشن کیمپین میں جس طرح سے سعودی عربیہ کو لتھڑا گیا، اس سے سعودی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اب بھروسے لائق ملک نہیں ہے، کیونکہ جب سعودی عرب پہ ایران کے حملے ہوئے، یو ایس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ جس طرح سے رشیا کا جب اب حملہ ہو رہا یوکرین میں، تو ہم نے ابھی تک آلریڈی $60 بلین کے ہتھیار پہنچا دیے۔ تو امریکہ نے ایسا کوئی پرو ایکٹیولی سعودی عربیہ کی مدد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں کی ایران کے حملوں پر۔ تو سعودی عربیہ وانٹس ٹو ڈیولپ ایک مزید سورس آف سیکیورٹی، ہتھیار اور انٹیلیجنس، اور وہ اسرائیل ہے۔ تو اگر امریکہ اس کو انکریج کرے یا نہ کرے، یہ سعودی ملک جو ہے سو مجھے لگتا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان آفیشیلی کافی بڑھاتے جائے گا، خاص طور سے جب تک کہ ایران کی تھریٹ موجود ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی صدر بائیڈن جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ایکسپریس کیا ہے اپنا انٹرسٹ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی کی دنیا جو ہے وہ کیا صدر بائیڈن کے اس قدم کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور اس سے کیا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات پہ کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، جہاں تک اگر آپ بائیڈن کی پالیسی ٹرمپ کی پالیسی سے کمپیئر کریں تو اٹ از ڈیفینیٹلی بہتر۔ مثال کے طور پہ ٹرمپ نے ساری فورن ایڈ جو فلسطین کو جاتی تھی وہ ختم کر دی، لیکن بائیڈن نے دونوں کی ایڈ بڑھا دی۔ اسرائیل کو اب ہم $4 بلین دیتے ہیں سالانہ، اور فلسطین کو $500 ملین ویسٹ بینک کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ امریکن پریسیڈنٹ ہے جو جائیں گے اور ویسٹ بینک کے پریسیڈنٹ وہاں پہ ویسٹ بینک میں فلسطینی لیڈروں سے وغیرہ ملاقات بھی کریں گے۔ تو ایک طرح سے دیر از این ایکنالجمنٹ۔ تو بیسیکلی بائیڈن کا اشارہ یہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ میں بھی ہیومن رائٹس کا ذکر اٹھائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس کا ذکر اٹھائیں گے، لیکن دیر از اے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ یہ جو جنگ سعودی عرب یمن میں لڑ رہی ہے وہ کافی بروٹل ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے، کئی ہزاروں لوگ بھوکے ہو گئے، اس کا کوئی پرواہ نہیں تھا، لیکن ایک جرنلسٹ کو مارنے کی وجہ سے اس ملک کو پرایا بنایا جا رہا تھا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے چند ہفتے پہلے ہی اسرائیلی نے بھی ایک امریکن جرنلسٹ کو مارا، اور شیرین ابو عقلے کو مارا، اور کوئی ذکر نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی پرایا بنانے کا کوئی ایسا جستجو نہیں ہو رہی ہے۔ انفیکٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو پوری طرح سے اسرائیل کو ایک قسم سے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کور
पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।